مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے سودا مرضی کے مطابق ہو، اس کا روحانی علاج۔ جو اسلام میں چاہتے ہیں کہ ہمارا سودا مرضی کے مطابق ہو، جس طرح گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، مکان لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی اپنا سامان وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سودا اپنی مرضی کا مطابق ہو، تو ان کو چاہیے کہ سودا کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کی کثرت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا سودا مرضی کے مطابق ہوگا اور اچھی قیمت پر انشاءاللہ عز و جل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا سودا مرضی کے مطابق پورا ہو، اس کا روحانی علاج۔ جب بھی کوئی لین دین کے معاملات ہوں، کوئی چیز آپ خریدنے جا رہے ہوں، کوئی چیز آپ بیچنے جا رہے ہوں، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل لین دین کے معاملات میں آپ خسارے سے محفوظ رہیں گے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے وقت ہوا ہے آپ کی قول سلسلے میں شامل کرنے کا۔ آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ ثاقب رضا خان، امی کا نام منظور بی بی۔ یعنی تو اذن اس کا نا درست نہیں ہے، اتنا ٹھیک نہیں ہے، وہ نا 3 مہینے سے گھر سے لاپتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بتائیں، وہ گھر آ جائے، استخارہ کریں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام کاشف علی ہے، والدہ کا نام خیرالنساء۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے اور کام میں دل نہیں لگ رہا، طبیعت بھی روزانہ گری گری رہتی ہے، اور جس کام میں بھی ہاتھ لگاؤں، کوئی کام شروع کرنا چاہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس میں۔ تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیے گا مجھے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام اظہر علی فاروق ہے، میری امی کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں یہ استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے دکان شروع کرنی ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ آپ اس کے لیے جواب ارشاد فرمائیں۔ دکان شروع کرنی ہے، کس چیز کا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام بھی آپ بتا دیتے، یا چلیں مطلقاً ہم آپ کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہتر ہے یا نہیں۔ کام کے حوالے سے بھی آپ بتا دیتے تو اس کام کے حوالے سے بھی آپ کا استخارہ کر دیا جاتا۔ بہرحال اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ دکان شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی قول۔ میں اپنے بیٹے دانش کے سلسلے میں کچھ معلومات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا یعنی کہ جو نا میں نے رشتہ کروایا تو رشتہ کہیں ہو نہیں رہا، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے استخارہ کروانا ہے۔ نام دانش علی ہے، والدہ کا نام سلمہ نام۔ صحیح ہے، اگلی قول چلائیے۔ استخارہ کروانا۔ میرا نام ہے علی رضا اور والدہ کا نام ہے ربینہ بدر۔ شادی کے معاملے، رشتے کے معاملے میں کروانا۔ صحیح ہے، شادی میں رکاوٹیں ہیں آپ کی، اللہ پاک آسانی فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا، اگلی قول چلا دیجیے۔
میرا نام عبدل کلیم ہے، میں پچھلے 2 سال سے بے روزگار ہوں، میری والدہ کا نام ثریا بیگم ہے، برائے مہربانی کچھ بتائیے میرے بارے میں۔ صحیح عبد الکلیم بھائی، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل لینا ہے آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی شامل رہیے گا۔ یہ ایک روحانی علاج کے حوالے سے میسج بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بخار کی بھی کیفیت ہے، درد سر کی بھی شکایت ہے، تو دونوں ہی حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے بہت اچھا اور پیارا روحانی علاج ہے۔ جس شخص کو بخار ہے نا، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے جو ہے بکثرت بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی شخص جو ہے یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو بخار ہے یہ اللہ پاک کی رحمت سے اتر جائے گا۔ دوسرا، ہمارے شعبہ روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، مخصوص بخار کے تعویذ دیے جاتے ہیں، یعنی مخصوص تعویذ ہیں جو بخار کے لیے ہوتے ہیں، دونوں بازوؤں پر باندھے جاتے ہیں، آپ وہ بھی لے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ بخار جو ہے نا آپ کا اتر جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، بخار اتر جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ تعویذ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے محمد ثاقب کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ذہنی طور پر یہ ڈسٹرب ہیں اور ذہنی توازن ان کا درست نہیں ہے اور یہ گھر سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں چل پا رہا کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، استخارہ کر دیجیے۔ دیکھیں ان کا محمد ثاقب کا استخارہ کیا گیا، اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل جلد اللہ پاک کی رحمت سے بخیر و عافیت واپس آ جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، گھبرائیں نہیں۔ اس کا ایک روحانی علاج، ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یا آپ کے گھر والے اس وظیفے پر عمل کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ والضحیٰ یہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب جو آپ کا گھر ہے، گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں آپ نے تکبیر پڑھنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت آپ کے یہ محمد ثاقب جلد واپس گھر آ جائیں گے یا پھر آپ کو ان کی اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین، اور بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کی تھی، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل اس کی اطلاع مل جائے گی یا پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کا بھی تعویذ حاصل کیجئے گا۔ جیسے گھر سے اگر کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی اغوا ہو جاتا ہے، کوئی گم ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچے اغوا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، کسی کی اطلاع اگر نہیں مل پا رہی، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے اس کا تعویذ بھی حاصل کیجئے۔ اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ گم شدہ شخص بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ واپس گھر آ جائیں گے۔ یہی عمل جو ہے کسی چیز کے بارے میں کر سکتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی جانور وغیرہ گم ہو گیا ہمارا، تو اب جو ہے اس کے لیے بھی یہی عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو گمشدہ شخص کو بلانے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی جانور اگر گم ہو جاتا ہے، کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے، پیسے گم ہو گئے، کوئی چیز گھر کی گم ہو گئی، ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں، کاغذات گم ہو جاتے ہیں، گھر سے جیسے جویلری غائب ہو جاتی ہے، پیسے گر جاتے ہیں، اس طرح کے اگر معاملات ہیں تو اب اس کے لیے پھر یہ عمل کیا جائے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کی چیز گم ہوئی ہے تو وہ کثرت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرے۔ وہ وظیفہ یہاں نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر اب یہ وظیفہ پڑھا اب یہ جائے۔ پڑھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی فرد گم ہوا ہے، کوئی بچہ شخص ہے، گم ہوا بوڑھا ہے، جو بھی تو ہے، اب پھر وہ یہ والا عمل وظیفہ کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک تو یہ ہوا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب جیسے کسی کے پیسے گم ہو گئے، کوئی چیز گم ہو گئی، اب جہاں سے وہ چیز گم ہوئی ہے، جہاں سے وہ چیز چوری ہوئی ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر، اس جگہ کھڑے ہو کر اب سورۃ الطارق کی بھی تلاوت کی جائے۔ یہ 2 روحانی علاج۔
اس کے ہو گئے. بعض اوقات پیسے گر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کہاں پر اب تو اب پھر وہ وظیفہ کیا جائے گا، یا ربی موسیٰ یا ربی چلتے پھرتے کلیم، چلتے بسم پھرتے. اللہ الرحمن الرحیم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. ان وظائف کی ایسی تاثیر ہے کہ الحمدللہ عز و جل وہ مل جاتی ہے. ایک مدنی بہار اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو عرض کروں، ابھی گزشتہ 2 دن پہلے کی بات ہے، کسی کا بچہ گم ہو گیا تو انہوں نے اسی وظیفے پر عمل کیا، تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذات رابطے کیے، دوسرے دن الحمدللہ عز و جل ان کا بچہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ گیا الحمدللہ. اچھا، یہ کاشف والی تھے، آپ نے اپنی پریشانی کا بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگ رہا، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتری کا اشارہ، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیجئے اور کام میں دل لگ جائے، آپ کے کام میں رکاوٹ نہ آئے، اس کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں تحریر فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو جو کوئی پڑھ لیا کرے، اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. تو روزانہ آپ نے یا مؤخرو، یہ وظیفہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کام میں دل نہیں لگ رہا، نماز تہجد میں اٹھنا شروع کر دیجئے، نماز فجر با جماعت ادا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کے سامنے ہوں گی. الحمدللہ ہر کام وقت پر ہوتا چلا جائے گا، کاموں میں رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کو ایک ذہنی ایک قلبی اطمینان الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگا. اظہر علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میں دکان شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. ظاہری معاملات اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا، بیٹے کا نام محمد دانش بتایا تھا کہ ہم ان کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں، لیکن ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بات بنتے بنتے رک جاتی ہے. تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی بھی رشتوں میں بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے. اسی طرح یہ ہمارے علی رضا بھائی تھے، آپ نے بھی شادی کے حوالے سے کہا تھا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر ہے، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. آپ کے لیے اور آپ کے اس سے پہلے جو کال آئی تھی بچے کے حوالے سے، محمد دانش کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا، ان کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، بات بنتے بنتے ختم ہو جاتی ہو، تو رشتوں میں رکاوٹیں دور کرنے کا یہ عمل ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی. یہ وظائف بھی آپ پڑھنے کا معمول بنائیں. اسی طرح تعویذات اتاریہ کے بستوں سے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، جو رکاوٹیں آتی ہیں نا اس کی کاٹ کا عمل کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے نوٹ کیجیے گا. اچھا، دل گھبراتا ہے، کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے. اسی طرح یہ ایک اور وظیفہ ہے کہ ہم اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اس میں رکاوٹیں نہ آئیں. تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے. آئیے جب تک ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی، میرے والد نے فرنیچر اور ویلڈنگ کی دکان شروع کرنی ہے، اس کے لیے استخارہ بتا دیں. ان کا نام احسان اللہ اور ان کی والدہ کا نام زاہدہ پروین. صحیح، انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی، اگلی کل چلائیے گا. استخارہ کرانا چاہتا ہوں اپنے بچے کا. بچے کے اندر جنون کہتے ہیں نا، غصہ بہت ہے، نہ کام کرتا. بچے کا نام عباس ہے، ماں کا نام شہناز ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کے شہزادے کا. جی، اگلی قول چلائیے گا. میرا نام جی نذیر احمد عادل ہے اور میری والدہ کا نام فریدہ بیگم. تو یہ نا میری طبیعت نا اکثر خراب رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں، آپ کا بھی روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی، اگلی قول چلائیے گا. محمد مدثر بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شاہد مئی ہے. مجھے جاب سلسلے میں مسئلہ ہے، برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے کہ کیا کوئی رکاوٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے. صحیح، جاب کا مسئلہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی قول چلائیے گا.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ الرجی کا کوئی علاج بتا دیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں. اور میری امی جان کو وہم بہت ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ چیز دھوئی ہے، یہ صاف ہے یا نہیں، تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین انشاءاللہ. اگلی قول چلائیے. نام زریاب ہے اور والدہ کا نام شائستہ پروین ہے. یہ میرا یہی مسئلہ ہے کہ میں 1.5 سال ہو گیا ہے باہر نہیں جا پا رہا. میں طہارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا اس سال میں جانا میرا بہتر ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. زریاب آپ نے نام بتایا نا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں. الرجی کے حوالے سے کیا وظیفہ پہلے پڑھا؟ مسجد بھی تھے آپ کے دوست کے روحانی جی ہاں، علاج ان کے بھی میں روحانی کیا علاج. کر. ایک تو دل کی گھبراہٹ کا انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ رہتی ہے، تو دیکھیے ایک بہترین عمل تو یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں. آپ کو جب بھی اس طرح گھبراہٹ ہو نا تو آپ وضو فرما لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ باوضو رہا کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. روحانی علاج بھی ہے آپ کے لیے. آپ نے روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا آپ نے روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کر یا تو پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے یا اپنے اوپر جو ہے آپ دم کر لیجئے. انشاءاللہ گھبراہٹ سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. دوسرے ہمارے اسلامی بھائی تھے، فرما رہے تھے کہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی گھر بنا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. آپ کے لیے روحانی علاج ہے، آپ نے روزانہ یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ 101 مرتبہ یا اللہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس کام میں، گھر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ہمارے تھے کہ الرجی ہے، تو الرجی کے لیے بھی بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ آپ جو ہے یا معیدو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا ویسے ان پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الرجی خارج سے نجات حاصل ہوگی. 115 مرتبہ یا معیدو یہ روزانہ آپ پڑھیں. مزید آپ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے جہاں بستے لگتے ہیں آپ وہاں جائیے، ان کے لیے پینے کے لیے تعویذ لیجئے، پہننے کے لیے تعویذ لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. تا حصول شفا، تا حصول مراد ان وظائف کو جاری رکھیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک مدنی منع تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے استخارہ کرنے کا کہا تھا. احسان اللہ نام آپ نے بتایا تھا والد صاحب کا کہ ویلڈنگ اور فرنیچر کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کیا گیا آپ کے والد صاحب کا اس حوالے سے. تو دونوں ہی کام شروع کرنا الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل کیجیے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے اس کام میں، رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائیں. تو بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا اب یہ بچہ بہت زیادہ جنونی ہے، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی یہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. نظر بد نظر بھی اتروا لیجیے آپ بچے کی. اور اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ کے بچے کی اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں یا جذباتی ہونا شروع ہو جائیں، تو اب آپ ایک کام کیجئے گا. یا ودودو 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی اب بچوں کو پلا دیں. یہ پانی بچے کو پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل نرمی آ جائے گی الحمدللہ عز و جل. اب یہ عمل کیجئے گا. حکمت عملی کے ساتھ آپ نے بچے کو یہ دم کیا ہوا پانی پلانا ہے جس وقت یہ کیفیت ہو اس وقت بھی، اور جب نارمل اپنی عام حالت میں ہو تو چاہے تو اس وقت بھی یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو پلا سکتے ہیں. آپ بھی اس پر عمل کیجئے گا. اور ہمارے وہ ناظرین، وہ سرپرست جن کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہوں، غصے میں آ جاتے ہوں اور اس طرح کی کیفیت ہو، تو سامنے والے کا غصہ ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلائیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ بعض کو تو بڑے بھی اس طرح کرتے حاصل ہیں، ہو جاتا ہے بڑوں کو. کو، ہاں، سب کے لیے بڑے بھی ہو جاتے ہیں. ہاں. تو اب حکمت عملی کے ساتھ یہ پلانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اور آزمائش ہو جائے. بہرحال اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا. نذیر احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے جو آپ کی طبیعت خراب دیتی ہے. اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے. اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے صحت کے لیے، طبیعت بہتر ہو جائے.
تو روزانہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ مدثر بھائی تھے، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے کہا تھا کہ جاب نہیں ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی محنت، آپ کی کوشش رنگ لائے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اولاً تو دیکھیے، سب سے بڑا حصول روزگار کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو، تو کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ان نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اشراق و چاش کی نماز آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رزق میں کسی وسعت، فراوانی، کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نماز چاشت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ نماز چاشت پڑھیں آپ، الحمدللہ۔ آپ نے جاب کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی اور دیگر ہمارے ناظرین جو بیچارے ملازمت جن کو نہیں مل پا رہی یا جن کو نوکری نہیں مل پا رہی، بے روزگار ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجات کی نیت کر لیں۔ اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، آپ یا لطیف 182 ٹائم 182 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ عمل پورا ہو جائے، اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں حضور دل کے ساتھ، یا اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے، راہ کھول دے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے ملازمت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی۔ تا حصول مراد جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے زریاب بھائی تھے، بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، بنتے بنتے کام رک جاتا ہے، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ اس کا ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، روزانہ یا سمیع 100 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اس یاد رہے کہ اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل نہیں کرنا، آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کی، عمل کریں یکسوئی کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر عمل کریں۔ آپ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں۔ بعض اوقات یہ رکاوٹیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، لیکن کیا حکمتیں ہیں، کیا معاملہ ہم نہیں جانتے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، جو ہوگا انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ جو جن ہمارے ناظرین کو روحانی علاج بتائے گئے اور وظائف بتائے گئے، آپ تعویذات اتاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے اپنے ان معاملات، ان مسائل کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ بھی آپ حاصل کریں، گھر بیٹھے تعویذات منگوا سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کاٹ کروائیں اپنے معاملات کی، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام سیناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، الرجی ہے، کاف کی تکلیف ہے اور معدے کی بھی بیماری ہے، استخارہ کر دیجیے۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 3-4 بیماریاں آپ نے بتائی ہیں، سانس کا مسئلہ ہے اور معدے کی بھی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ گناہوں سے بچنے کا کوئی مجرب وظیفہ بتا دے۔ صحیح، گناہوں سے بچنے کا مجرب وظیفہ جو تجربے سے ثابت ہو، روحانی علاج بھی بتائیے گا، عملی علاج بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی، یہ میرے کو یہ ہے کہ بلڈ پریشر رہ رہا ہے 2-3 دن سے نا، بہت طبیعت خراب ہے، چکر آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ صحیح، اگلی کال چلائیے۔ جی میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، والدہ کا نام ہے کوثر بی بی اور بھائی کا نام ہے عباس۔ بھائی کا نام عباس آپ نے بتایا، بھائی کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے، صحیح۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرے نام بلاول قدر، والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ جی استخارہ کرانا چاہتا ہوں، کامیابی نہیں ملتی، کوئی وظیفہ بتا دے، استخارہ کر کے بتائیں۔ صحیح، کامیابی نہیں ملتی، استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ روحانی علاج نوٹ کیجئے گا، یہ کافی سارے میسیجز ہیں، اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ
معدے میں تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور یہ ایک قول آئی تھی کہ گناہوں سے بچنے کا مجرب وظیفہ ارشاد فرما۔ جی، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں میں آپ کا دل لگے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ یا خبیر، یا خبیر، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین۔ اسی طرح یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ان دونوں روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو نیکیوں میں ہم لگ جائیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماعیت میں برکت رہتی ہے۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایک قلبی طور پر ایک اطمینان، ایک سکون حاصل ہوگا۔ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے نا تو اطمینان، ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے گھبراہٹ، ٹینشن، فکریں یہ بڑھتی رہتی، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ قابل تشویش بیماری ہے گناہوں کی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، عبادت میں دل لگے گا، نیکیوں میں دل لگے گا، پھر حلاوت، ایک مٹھاس جو ہوتی ہے نا، ایک روحانیت جو ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، شہناز نام بتایا تھا اپنے والدہ کا کہ سانس کا بھی مسئلہ ہے، الرجی کی بھی شکایت ہے، معدے میں بھی تکلیف رہتی ہے، مختلف بیماریوں کا آپ نے بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، روزانہ 1000 مرتبہ، اگر کیفیت ایسی ہو کہ پڑھ سکتی ہوں تو آپ کی والدہ 1000 مرتبہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دیں۔ چاہے تو آپ، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں، آپ پیش کریں والدہ، روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی، اور آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، عباس نام بتایا تھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی، وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ رشتے کے حوالے سے پہلے بھی روحانی علاج عرض کیا تھا، ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے بلاول بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کیجیے، کامیابی نہیں ملتی۔ استخارے میں ماشاءاللہ عز و جل بہتری کا اشارہ، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں، کوشش آپ کیجیے کامیابی کی طرف ایک اور آپ قدم بڑھائیے، اپنے ڈکشنری سے نا امیدی اور مایوسی نکال دیں، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، بڑھتے رہیں اور انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کو نصیب ہوگی، جائز کاموں کے اندر کامیابی مل جائے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ فرائض کی اولاً پابندی ہو، نمازوں کے بعد گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ پاک غیب سے میری مدد فرما اور میرے مددگار پیدا فرما، دعا کیجیے۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے آیت، پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی آپ کو نصیب۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بھی اور ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ کالز بھی تھی، روحانی علاج آپ کی طرف بڑھایا تھا معدے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ معدے میں ان کے درد ہے، مسئلہ ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے تو آپ جو ہے بہت ہی پیارا علاج کہ آپ مسواک کرنے کی عادت بنا لیجئے، آپ مسواک کرنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے مسائل، معدے کے مسائل جو ہیں اللہ پاک کی رحمت سے یہ حل ہوں گے۔ دوسرا بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ آپ جو ہے روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو یہ پانی پر دم کر کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ معدے کے اندر کوئی بیماری ہو، مسئلہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔
صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، وظائف آپ کو دیے گئے، تو آپ نے ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی وظائف پڑھیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، جب ان پر عمل کریں تو قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور صبر و تحمل کے ساتھ، اور جلد بازی ہم اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ صبر و تحمل، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، ہماری جائز حاجات پوری ہوں گی، جائز مرادیں بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب، ابھی کافی ساری کالز بھی بقایا ہیں اور یہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، سب کی کال سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی تمام دکھ درد دور کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر